بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوشبختی کہ ایک تازہ کار شاعرہ، ایک خوبصورت شاعرہ، جنہوں نے جس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کوئی آیا اور وہ اتنی سنجیدگی سے ادب تخلیق کر رہی ہیں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اپنا فن کا لوہا منوایا اور ہزاروں لاکھوں چاہنے والوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل مشاعروں کی ضرورت بن چکی ہیں۔ خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ہیں محترمہ تاجور شکیل۔ السلام علیکم تاجور، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنی۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میٹرو ون کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہم نے کوئی پیپر ورک تو کیا نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ تاجور جو ہے وہ اتنی خوبصورت غزلیں کہہ رہی ہیں، ان کی غزلات ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی، اور پھر آج کل جتنے مشاعرے شہر کراچی میں ہو رہے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہو یا نہ ہو، تاجور شکیل جو ہے وہ موجود ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو تاجور، یہ شاعری کی جانب کس طرح سے آنا ہوا؟ شاعری آپ کی جانب آئی، آپ شاعری کی جانب گئیں، یا یہ شوق ہے آپ کا؟ اس کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ دیکھیں، میں بچپن سے ہی نا ریڈنگ کا بہت شوق تھا، تو گھر میں جس حساب سے ماحول ہوتا ہے نا، انسان اسی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو گھر میں شاعری کی کتابیں بے انتہا تھیں۔ اچھا۔ سب بہن بھائیوں کو شوق تھا، امی کو شوق تھا، سب کو۔ تو وہ احمد فراز طاہر کی، احمد فراز کی، امجد اسلام امجد، پروین شاکر، ہر طرح کی کتابیں تھیں۔ اور صرف شاعری کی نہیں تھیں، سفر نامے تھے، پامسٹری کی تھیں، کوکنگ کی تھیں، بس کتابیں بہت تھیں۔ تو وہ پڑھ پڑھ کے نا بندہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ مطلب رجحان گھر سے ہی بنا، کتابیں پڑھ کے، اور پھر دل نے چاہا کہ نہیں یار، یہ ایک اچھا عمل ہے، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ بالکل۔ بہت خوب۔ تو اب تاجور، جب آپ جاتی ہیں مشاعروں میں اور لوگ آپ کے اشعار سنتے ہیں اور آپ کو مدعو کرتے ہیں، تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے میں سوچتی رہ جاتی تھی جب میں کسی کو دیکھتی تھی کہ میں کبھی لکھ سکتی ہوں۔ جب میں پڑھتی تھی نا امجد اسلام امجد کو، پروین شاکر کو، میں سوچتی تھی یہ لوگ کیسے لکھتے ہوں گے۔ اب میں خود لکھتی ہوں، اب جب میں پڑھتی ہوں اور جو لوگ مجھ سے سنتے ہیں، جب وہ داد دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، خواب لگتا ہے۔ ہاں، ارے واہ، بہت اچھے، یعنی اچھا لگتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ ایک احترام کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، ہم نے یہ دیکھا تاجور کہ ہر شہر کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے، ایک ادبی صورتحال ہوتی ہے۔ تو آپ شاعر کو، میں تو صرف شاعر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اسے میں کوئی عورت اور مرد کے اس میں تقسیم نہیں کرتا، شاعر شاعر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک فطری وہ ہے۔ تو آپ جب مشاعروں میں جاتی ہیں تو گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہاں سے اجازت مل جاتی ہے؟ اور جب گھر سے باہر آتی ہیں مشاعروں میں تو وہاں کا ماحول کیا ہے؟ وہاں آج کی عورت جو ہے، آج کی لڑکی جو ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے اس ماحول میں؟ دیکھیں، میرے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں ہے، مطلب میرے گھر سے فل سپورٹ ہے۔ تو میں گھر سے سپورٹ ہوتی ہے تو انسان کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے۔ گھر سے سپورٹ ہے، پلس میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں مشاعروں میں اچھا، زیادہ تر، کیونکہ لیٹ نائٹ ایونٹ ہوتے ہیں، میں اکیلے نہیں جاتی، تو مجھے تو ایسی کوئی مطلب فکر نہیں ہوتی ہے۔ فکر نہیں ہوتی۔ اور باقی بھی جہاں جہاں میں جاتی ہوں، مجھے اگر 10 لوگ بلاتے ہیں تو میں 3 میں جاتی ہوں۔ اچھا، کیونکہ میرے ایک تو میں بار بار اتنا فریکوینٹ جاتی نہیں ہوں۔ اچھا، تو میں جتنی دفعہ جہاں جہاں گئی ہوں، مجھے تو بہت اچھے لوگ ملے ہیں، بہت اچھے لوگ ملے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ میں نے خدا نخواستہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ کوئی لوگ برے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا اور آپ کے تعلق سے ان لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ ہم دیگر شہروں کا اور صوبوں کے تعلق سے تو کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے، لیکن ہمارے شہر میں ایک ادبی ماحول بہت اچھا ہے۔ وہ شعراء جو ہیں وہ شاعرات کا خیال رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں ان کی، اور ہمارے یہاں شاعرات جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں۔
بالکل کمفرٹیبل ہیں، اور ساری اکثر اوقات سب لوگ مطلب اکیلے ہی آتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی، اور سب مطلب ایسی ایک فیملی ہوتی ہے، فیملی کی طرح بالکل. ایک فیملی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاعر کوئی ایسے کوئی بلا آ گئی ہے کہ اس سے جائیں یا نہ جائیں، ہے نا. نہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فیملی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ. تو پھر تاجور کیا وہ چونکہ آپ کا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز ہے، اور غالباً جیسے آپ نے بتایا کہ پڑھنے لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا، اور گھر پر کتب وغیرہ موجود تھیں، اور تمام جو معتبر شعراء ہیں ان کو آپ نے تفصیلی ان کا مطالعہ کیا آپ نے. تو اب آپ کا کیا ذہن میں آتا ہے اپنی کتاب کے تعلق سے؟ آپ کی کتاب آئی یا نہیں آئی، یا اس پر کام ہو رہا ہے؟ کب تک آنے کا اس کا ارادہ ہے، کب تک لانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، کتاب میری اب تک آ سکتی تھی کیونکہ مجھے لکھتے ہوئے 20 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا. ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. بالکل ایسے تو نہیں کہ میں بس لکھ کے سب، اس کو پروف ریڈنگ ہوتی ہے، اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے. تو میں آج کل کمپائل کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. واہ واہ. تو میں تاجور آپ سے اس کی معافی چاہ رہا ہوں کہ میں نے تازہ کار شاعرہ کہا. 20 سال میں تو گورنمنٹ کے امپلائی جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یار. نہیں، 20 سال سے شعر کہہ رہی ہیں تو یہ تو بڑی بات ہے. نہیں، میں فیس بک پہ میں نے ابھی کچھ سالوں سے پوسٹ کرنی شروع کی ہے. ویسے میری پروفائل جو تھی لاک تھی، تو اب میں نے پبلک کری ہے. اچھا. تو اب وہ لوگوں تک جانے لگے. ورنہ میں صرف اپنے فرینڈس کو سناتی تھی، ڈائری میں لکھتی تھی بس. تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ مشاعروں میں جانا اور یہ پہلے اس طرح کا آپ کا؟ میں مشاعروں میں پچھلے سال سے آئی ہوں. 1 سال سے مشاعرہ میں آنا، اور پھر یہ پذیرائی بھی آپ کو 1 سال میں جو 20 سال کی مل گئی. ورنہ جس طرح سے اب آپ منظر پر ہیں، یہاں آتے آتے شاعر ہو یا شاعرہ ہو، اسے 10-20 سال تو اپنی شناخت بنانے میں لگ جاتے ہیں. اور تاجور شکیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہنستے کھیلتے شناخت بنا لی، اور نہ صرف شناخت بنائی بلکہ مثبت راہ سے، اپنی محنت سے اور اپنی صداقت سے اشعار کہے، اور انہوں نے اس شاعری کی بنیاد پر اپنی شناخت بنوائی. ایسے ہی ہے نا تاجور؟ اللہ کا کرم ہے. بہت اچھے. تو تاجور یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے، یا میرے سامنے یہ سوال قائم کیا جائے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ سے کیا معلوم کیا جائے، کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں ہے جس کا آپ جواب دینا چاہیں؟ نہیں، ایک سوال معلوم کیا جائے کا تو کچھ سوال نہیں ہے. جو معلوم نہ کیا جائے والا سوال ہے نا، وہ میں اچھا. کیوں کرتی ہیں، کیوں لکھتی ہیں؟ بھئی یہ تو کوئی یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک فطری ہوتی ہے، ایک ایبلٹی جو ہوتی ہے. آپ کے اوپر ایک طرح سے ایک آمد ہو رہی ہوتی ہے. بے شک. ایک فلو میں نے کتنی نظمیں لکھی ہیں، اتنی لمبی لمبی. اور یہ کیوں لکھتی ہے کہ بھئی سب کے شوق ہوتے ہیں، اپنے اپنے لکھتا ہے. تو اس کے پیچھے ضروری تو نہیں ہے کوئی بریک اپ ہوا ہو. ہاں بالکل. جو کہ ایک عام بالکل. یہ وہ جو کیا ٹین ایجنٹ یا ان کا ایک خاص وہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا شعر کہہ رہی ہیں، آپ کو کہیں عشق ہوا تھا اور کہیں کوئی ناکامی ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے، میرا بھی خیال ہے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عشق ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ شاعری پر نہیں کرتا ہے، ہے نا. تو ورنہ تو پھر کئی ناکام عاشق ہیں، وہ سب شاعر ہی ہوتے. بالکل مطلب ایک بات ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. وہ نشے نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ یہ بڑی اچھی، یہ آبزرویشن کی بات ہوتی ہے آپ کی. آپ کتنی چیز کو، کس چیز کو کتنا فیل کرتے ہو، یہ وہ والی بات ہوتی ہے. اگر جس کی آبزرویشن اچھی نہیں ہوگی، جس کی فیلنگز اچھی نہیں ہوگی، جو سینسیٹیو نہیں ہوگا، وہ نہیں لکھ سکتا. بالکل. اچھا، ہم اگر تاجور یہ آپ سے معلوم کرنا چاہیں کہ آج کی آپ کی موجودہ عہد کی آپ کے ہم عصر شاعرات کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ انہیں کوئی پیغام دیں، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ صرف شاعرات کو یا شاعروں کو؟ دونوں کے لیے. لیکن شاعرات کو تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اپنے کام سے آگے بڑھیں. واہ. کسی کی ٹانگ کھینچنے سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. واہ واہ، بہت اچھا. مطلب آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کا کام آپ کو آگے لائے گا. اور جو شاعر ہیں وہ صحیح ہیں، سب چل رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. بلکہ مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں. سب اچھے لگتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ کی مثبت سوچ کی نشاندہی کرتی ہے. اور کوئی ایسا تو نہیں تاجور کہ چونکہ آپ مشاعروں میں نہ بھی ہوئی ہیں تو کسی خاص گروپ کا حصہ بن رہی ہوں، کوئی گروپ آپ کو یہ چاہتا ہو کہ بس ہم سے جڑ جائیں؟ نہیں، میں کسی گروپ کا حصہ نہیں بنی، کیونکہ مجھے گروپنگ پسند نہیں ہے. ایک گروپ میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور میں باؤنڈ نہیں ہوتی. مجھے جو عزت سے بلاتا ہے میں وہاں جاتی ہوں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے.
تو تاجر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ تاجور سے کلام بھی سنا جائے، بالکل تو ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے، لیکن میں دلی طور پر چاہتا ہوں کہ آپ سے اور بھی کچھ میں گفتگو کروں اور آپ کی گفتگو سے ہم شرف حاصل کریں۔ تو تاجور اب تک آپ نے یعنی کراچی کی سطح پر مشاعروں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ گھر کی جانب سے کوئی پابندیاں آپ پر وہ نہیں ہیں، اور اپنے شوہر کی طرف سے بتائیے کہ ان کے کیا رویے ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں مشاعروں میں جانا نہیں، یا چونکہ جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو اس وقت تو آپ شاعرہ نہیں ہوں گی، میں لکھتی تھی اس وقت لکھتی تھی، تو آپ کے معلوم تھا شوہر کو؟ ہاں، تو اب انہیں کیسا لگتا ہے کہ اس سفر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جو ہے بیگم وہ ایسی شاعرہ ہو گئی ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں، تو اب کچھ رویوں میں کچھ تبدیلی دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں کوئی بھی چیز سٹارٹ میں ہوتی، جب میری شادی ہوئی ہے، میری 2000 میں میری پہلی غزل جنگ میں چھپی تھی، اچھا، گڈ۔ اور میری 2005 کے اینڈ میں شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے لکھتے لکھتے ایک چیز میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر فنیشنگ آتی ہے، تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ظاہر ہے پہلے کیسا لکھتی تھی جیسا اب لکھ رہی ہے، تو وہ لکھتے لکھتے فلو بڑھتا جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے مجھے بہت سپورٹیو ہسبینڈ ملا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میری بھی ابھی ملاقات ہوئی، آپ یہاں بھی انہیں ساتھ لائی ہیں، اور مجھے آپ سے زیادہ اچھے وہ لگے، بہت اچھی ان سے گفتگو رہی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جو اشعار کہتی ہیں، غزلیات کہتی ہیں، نظمیں کہتی ہیں، تو ان کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کا ایک خاص موڈ ہوتا ہے اور وہ خاص کیفیت ہوتی ہے، اس کے خاص موضوعات ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شاعر کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور وہ اسی پر تمام عمر لکھتا رہتا ہے، تو آپ کی شاعری کے تاجور بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی شاعری میں کوئی میسیج ہوتا ہے، جو خاص موضوع ہے، خاص سبجیکٹ ہے، یا متفرق اس پہ کہتی ہیں آپ؟ میری ڈفرینٹ کیفیات ہوتی ہیں، ڈفرینٹ میں لکھتی ہوں، اسپیشلی میرے جو ہے جدائی ہے، بچھڑنا ہے، محبت ہے، واہ، میری زیادہ تر اس کے اوپر ہے، باقی جو ہے مختلف والی بھی ہیں میرے پاس، بہت اچھی ڈپینڈ بات کرتا ہے ہے۔ وہ موڈ کے اوپر کیفیت آپ موڈ پہ کہ موڈ کیا ہے، اور اس موڈ کو آپ اس میں بالکل ڈھالتی ہیں اپنی کیفیت کو، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور ہم آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے کچھ قیمتی اشعار سے ہمیں فیضیاب کیجیے، ہمیں یہ شرف عطا کیجیے کہ ہم آپ کا کلام سماعت کریں۔ سنو میں مان لوں کیسے، واہ سنو میں مان لوں کیسے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، کبھی تم نے پلٹ کے مجھ سے لو یو ٹو نہیں بولا، واہ واہ واہ، کہ کتنے سال نکلے ہیں ہاں میرے دامن میں اب تک بھی وہی 2-3 جملے ہیں، سفر آغاز کرنے پر جو تم نے مجھ سے بولے تھے، واہ، پھر اس کے بعد خاموشی مقدر بن گئی میرا، تمہیں معلوم ہے وہ لفظ کہ جو تم ہمیشہ دان کرتے تھے، ہاں، میری آغوش میں مجھ پر بھروسہ مان کرتے تھے، تمہارے چند جملے جو مجھے بے حد ہی پیارے تھے، میرے ویران جیون میں خوشی کے استعارے تھے، بہت اچھے، کہ تم جو بات کرتے تھے فضا میں رنگ بھرتے تھے، سماعت سانس لیتی تھی، ہاں، وہ سارے انچوئے جذبے جو ان آنکھوں نے سوچے تھے بصارت جانچ لیتی تھی، بہت اچھے، میرے کمرے کے کونے میں جو چھوٹی میز رکھی ہے کہ جس کے ایک کونے پر تیری تصویر رکھی ہے، واہ، وہیں ایک ہاتھ پر الٹے وہ سارے پھول، وہ گجرے جو گھر کے باغ سے توڑے، جنہیں ترتیب دے کے میں نے وہ گجرے پروئے تھے، بہت اچھے، تمہاری آہٹوں کی گونج سنتے تھے، تو پھر وہ مسکراتے تھے، وہ گجرے کھل کھلاتے تھے، واہ، اگر تم خوشبوؤں میں گوندھ کے احساس دے دیتے، انہیں تم سانس دے دیتے، وہ کچھ دن اور جی لیتے، مگر مجھ کو خبر کب تھی کہ تم اظہار کرنے سے گریزاں اس قدر ہوگے، کہ میرے ساتھ جی کے تم پشیماں اس قدر ہوگے، واہ، بہت زیادہ نہیں میری بہت چھوٹی سی خواہش ہے، واہ، کبھی تو ہاتھ میرا تھام کے بارش میں تم گھومو، میرے کاندھے پہ سر رکھ دو، میرے جذبوں کو اس اظہار کی بے حد ضرورت ہے، میری جاں مجھ کو تیرے پیار کی بے حد ضرورت ہے، بہت اچھے، میرا اب دم اکھڑتا ہے، میرا انگ انگ سلگتا ہے، یہ سناٹے ڈراتے ہیں، میری وحشت بڑھاتے ہیں، آہا، تیری خاموش چاہت سے مسلسل لڑ رہی ہوں میں، واہ،
میری جاں ایک نظر مجھ کو بھی دیکھو مر رہی ہوں میں. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا خوبصورت نظم آپ نے پیش کی. بھئی وہ جتنے ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے، میرا خیال ہے ہم نے تعریف کم کی، آپ نے نظم زیادہ اچھی سنائی. بہت شکریہ. بہت اچھے. تو آپ ہمارے ساتھ تاجور موجود ہیں اور آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، وہ شاعرہ جن کے تعلق سے میں نے آغاز میں فرمایا تازہ کار شاعرہ، اور انہوں نے بتایا کہ وہ تازہ کار نہیں ہیں، گزشتہ 20 برس سے لکھنے پڑھنے سے ان کا تعلق قائم ہے، اور مشاعروں میں انہوں نے شرکت کرنا 2-1 سال قبل شروع کیا ہے اور لوگوں کی انہیں پذیرائی حاصل ہے. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ تاجور شکیل موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تاجور شکیل سے ان کا کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت شاعرہ اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. تاجور شکیل ایک ایسا نام جس نے مشاعروں میں بہت جلد اپنا مقام بنایا، بہت عزتوں سے اپنی جگہ بنائی، اور تمام لوگ ان کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہی سبب ہے کہ آج یہ بزم شاعری کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کی آمد پر فخر ہے. تاجور شکیل وقفے پر جانے سے قبل کلام پیش کر رہی تھی. جہاں سے اس سلسلے کو ہم نے منقطع کیا تھا، اسے وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. تاجور، آپ نے خوبصورت نظم پیش کی، اور آف دی کیمرہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایک نشست میں 3-3 4-4 نظمیں بھی کہہ لیتی ہیں، اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور خدا آپ پر مہربان ہے کہ آپ ایسا کلام کہہ رہی ہیں. اور کچھ کلام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ جب پیش کرتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں. تو آپ کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ صرف رائے گاہ نہیں جاتا بلکہ اپنے اثرات بھی مرتب کرتا ہے. تو باقی اگر ہم آپ سے یہ چاہیں کہ کچھ کلام اور عطا کیجئے. ضرور عطا کیجئے. اب ملن ہونے کا امکان کھو گیا ہے، خیر ہے. واہ. اب ملن ہونے کا امکان کھو گیا ہے، خیر ہے. واہ. میں کسی کی، وہ کسی کا ہو گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. جو ملا ہے مل گیا اور جو گیا ہے خیر ہے. ہاں. جو ملا ہے مل گیا اور جو گیا ہے خیر ہے. عشق میں نقصان جتنا ہو گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے تاجور، کیا کہنے ہیں بھائی. واہ 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 واہ. جو کبھی بھی ساتھ میں بیٹھا نہ سب کے خوف سے. جو کبھی بھی ساتھ میں بیٹھا نہ سب کے خوف سے. رکھ کے سر شانوں پہ میرے سو گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. اس کو لگتا تھا محبت چند روزہ کھیل ہے. بیچ میں اس کھیل کے خود کھو گیا ہے. خیر ہے. واہ. پہلے میں سمجھی تھی میرے عشق میں ڈوبا ہے وہ. پہلے میں سمجھی تھی میرے عشق میں ڈوبا ہے وہ. یہ غلط فہمی بھی میری دھو گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے تاجور. گلشن دل میں کبھی بھی گل نہیں کھل پائے گا. گلشن دل میں کبھی. بہت اچھے، بہت اچھے تاجور. گلشن دل میں کبھی بھی گل نہیں کھل پائے گا. گلشن دل میں کبھی بھی گل نہیں کھل پائے گا. بیج ایسے نفرتوں کے بو گیا ہے. خیر ہے. واہ 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 واہ. کون آیا تھا گناہ گار محبت کل یہاں. کیا کہنے ہیں. کون آیا تھا گناہ گار محبت کل یہاں. عشق درگاہ پر جو دامن دھو گیا ہے. خیر ہے. تاجور سنجیدگی جس میں نہیں تھی نام کی. تاجور سنجیدگی جس میں نہیں تھی نام کی. دیکھ کر وہ میرے آنسو رو گیا ہے. بہت اچھے تاجور، بہت اچھے. واہ 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 واہ. آپ اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں، خواہ وہ نظم ہو خواہ وہ غزل ہو، کہ جی چاہتا ہے کہ تاجور سے معاف کیجیے گا، جی چاہتا ہے کہ تاجور سے بار بار درخواست کریں کہ خدا را آپ ابھی رکیں مت، کلام پیش کرتی رہیں. تو مزید اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نشست میں آپ بہت سا کلام پیش کریے. وہ وعدہ کر کے مکرنے والا
तुम्हें मुबारक। वाह। वो वादा करके मुकरने वाला तुम्हें मुबारक, हर एक लड़की पे मरने वाला तुम्हें क्या मुबारक। कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मोहब्बतों में शिराकतों का जो है वो कायल, मोहब्बतों में शिराकतों का जो है वो कायल, फिगार इस दिल को करने वाला तुम्हें मुबारक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो आधे रास्ते का हम सफर है, वो बेवफा है। आहा। वो आधे रास्ते का हम सफर है, वो बेवफा है, फरेब दे के पलटने वाला तुम्हें मुबारक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मेरा होता तो बेधड़क जाके कहता सबको, आहा। वो मेरा होता तो बेधड़क जाके कहता सबको, ये माँ से बहनों से डरने वाला तुम्हें मुबारक। वाह मैं सच कहूँ तो उतर गया है खुमार कब का, वाह। मैं सच कहूँ तो उतर गया है खुमार कब का, वो पल में चेहरा बदलने वाला तुम्हें मुबारक। बहुत अच्छे, वाह हर एक लड़की पे मरने वाला तुम्हें वाह मुबारक। वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि मुझे आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कहता रहूँगा कि मज़ीद कलाम पेश कीजिए। एक और मैं नज़्म सुनाऊं? जी जी ज़रूर जी, आपकी बज़्म है, आज आपके मन में जो आए वो आप पेश कीजिए। किस लिए आंख मेरे दोस्त चुराई तूने, वाह। किस लिए आंख मेरे दोस्त चुराई चुराई। तूने, ये वो तस्वीर नहीं है जो दिखाई तूने। वाह। बात निकली है तो फिर बैठ जरा ये तो बता, आहा। क्या कभी सोचा मुझे दीदाए तर नम करके, आहा। क्या कभी सोचा मुझे दीदाए नम तर करके, देख के मुझको तेरी आंख में जुगनू चमके, आहा। सोच के मेरी हंसी मिलने को मुझसे तरसे, वाह। सर्द मौसम की फसूं खेज सी शामों में कहीं, आहा। याद माजी के सफर में तेरे नैना बरसे, आहा। खौफे खदशात जुदाई कभी पाले तुमने, मुझसे मंसूब दरो बाम संभाले तुमने, आहा। दूर रहकर भी मेरी सोच में बसते रहना, रोक खुद से कई बेकार के पाले तुमने, बहुत अच्छे। फैज को पढ़ के मेरी याद में खोया तू भी, आहा। फैज को पढ़ के मेरी याद में खोया तू भी, मैं यहाँ तू है वहाँ सोच के रोया तू भी, वाह। आते जाते हुए रुककर कभी ढूंढा मुझको, किस कदर मैं हूँ जरूरी कभी बोला मुझको, आहा। चाहते होंगी तेरे दिल में पर इजहार नहीं, आहा। मैं अगर जाऊं तो रोका बसत इसरार नहीं, आहा। है भी गर प्यार तुझे मुझसे तो ये प्यार नहीं, ऐसी बेबस तो मोहब्बत ए मेरे यार नहीं, क्या कहने। मेरे नजदीक तो है इश्क इबादत करना, वाह। मेरे नजदीक तो है इश्क इबादत करना, जा तेरे बस का नहीं प्यार मोहब्बत करना। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलाम पेश कर रही हैं आप। आपकी अदाई बहुत अच्छी है, आपकी नज़में बहुत अच्छी हैं, आपकी ग़ज़लियात बहुत अच्छी हैं, और यही सबब है कि ताजवर शकील जो है आज कराची के अदबी मंजरनामे पर पूरी ताकत से जो है उन्होंने अपना वो सिक्का उनका चल रहा है, उनके कलाम का सिक्का चल रहा है और लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। असल में मेरा ख़याल है ताजवर के यही होता है कि जब आप संजीदगी से तख्लीक कर रही होती हैं अदब, तो लोग बुनियादी तौर पर आपके अदब की बुनियाद पर आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये इज़्ज़तें आपके हिस्से में आई हैं कि लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, और हम आपको पढ़ते भी रहते हैं और हमें ये शरफ़ हासिल है कि आज आपको सुन भी रहे हैं, और हमें कतन इस पर कोई आर महसूस नहीं हुई कि हमने आपको मदू किया और आपने यहाँ आना कबूल किया और ख़ूबसूरत अपने अशार पेश कर रही हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा ताजवर के शायरी के अलावा घर का क्या सिलसिला है आपके, और फिर आपके पढ़ाई का क्या सिलसिला है, अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। नहीं, शायरी के अलावा मैं जॉब करती हूँ एक एनजीओ में, मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने एमफिल किया है पब्लिक हेल्थ में। इंशाअल्लाह ताला मैं पीएचडी करने का प्लान कर रही हूँ। वेरी गुड। बाकी मेरी कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है, घर है और जॉब है। अच्छा, वाह वाह।
اور گھر کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ مکمل ان کا تعاون حاصل ہے گھر والوں کا. اور ایکچوئل ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کو ایک گھر والے مطمئن ہوتے ہیں باہر کے ماحول سے کہ جہاں آپ جا رہی ہیں وہ سازگار ماحول ہوتا ہے, اور آپ کے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے شوہر بھی ساتھ جاتے ہیں, اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی, وہ بھی بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں کہ نہیں یار ہماری بیگم جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کا جانا. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام شاعرات کو یہی ایک جو سلسلہ ہوتا ہے جسے آپ سہولت کہتے ہیں, گھر سے تعاون کہتے ہیں, وہ میسر آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اندر اپنی ذات میں موجود وہ تمام جواہر جو اشعار کی صورت ہیں وہ کاغذ پر آ سکیں, ہے نا. بالکل. تو میں بس یہ بھی جاننا چاہوں گا چونکہ آپ غزل سنانے کے بعد نظم سنانے کے بعد وقفہ چاہتی ہیں غالباً, تو میں کہتا ہوں کہ کچھ گفتگو بھی آپ سے ہو جائے. تو باقی آپ نے شاعری کو کوئی خاص مخصوص وقت ہے جس وقت آپ اشعار تخلیق کرتی ہیں یا کسی بھی وقت شعر کہہ لیتی ہیں کیا؟ میں کسی بھی وقت شعر کہہ لیتی ہوں, کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, کیونکہ ایک تو بچے ہیں, چھوٹے ہیں, اس میں آپ کو کوئی اسپیسیفک وقت نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے کوئی وقت نکال سکو. میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں, میں آٹا گون رہی ہوتی ہوں, اس وقت مجھے کوئی مصرع آ جاتا ہے, میں ٹائپ کرتی ہوں فوراً جا کے سارے کام چھوڑ کے, کیونکہ وہ 1 سیکنڈ میں اسکپ ہوتا ہے. بہت دفعہ میں نے چھوڑ بھی دیا کہ میں بعد میں کرتی ہوں, لیکن وہ پھر ذہن میں نہیں آتی کوئی بھی بات, وہ ایک دم اسکپ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس وقت نہیں لکھا, اس وقت اگر آپ نے اسے تحریر کی اس میں نہیں لائے شکل میں آپ. اسی طریقے سے میں نے آٹا گوندنے کے دوران میں نے ایک نظم لکھی تھی. اچھا, میں آپ کو وہ سناؤں گی. وہ تو آٹے والی نظم تو ضرور سنائیں آپ. ضرور سنائیے. یہ قیمتی نظم ہوگی اس لیے کہ آٹا بھی بہت مہنگا ہے. آٹا بھی بہت یہ بہت لمبی ہے. جی جی سنا دیجئے, عمر تو نہیں بیت جائے گی ہماری؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تیرے جانے سے کچھ نہیں بدلا, تیرے جانے سے کچھ نہیں بدلا, حلوہ پوری ابھی بھی چلتی ہے, میٹھی روٹی بھی گھر میں بنتی ہے. واہ. آج بھی جب حنا لگاتی ہوں, آج بھی جب کچن میں جاتی ہوں, کیسٹ نصرت فتح کی چلتی ہے. واہ. آج بھی جب حنا لگاتی ہوں, تیز مہندی ابھی بھی رچتی ہے, آج بھی رنگ سارے رنگوں میں, واہ. من کو بھاتا ہے آج بھی کالا. آج بھی جب کسی کی شادی میں مجھ کو جانا ہو دور وادی میں, واہ. پہلے جیسا ہی میں سنورتی ہوں, آج بھی ایک ہاتھ میں میرے ایک چوڑی ہمیشہ رہتی ہے. بہت اچھے. بندیا بھی بہت چمکتی ہے, چوڑی بھی ہاتھ میں کھنکتی ہے, کان میں بالیاں وہی ہیں ابھی تم نے عیدی میں چھپ کے بھیجی تھی, واہ. جن کے ہلنے سے چاند بنتا تھا, سن کے تیری کوئی بھی سرگوشی جھمکا گالوں سے جا کے لگتا تھا. کیا کہنے. آج بھی ڈائری شروع تم سے, ہاں میری شاعری شروع تم سے, آج بھی نام تیرا لے لے کر کتنی ڈھیروں دعائیں کرتی ہوں. واہ. آج بھی چاند جیسے گرہن ہو تیرا صدقہ نکال رکھتی ہوں. واہ. پڑھ کے جو یاد ہیں دعائیں سبھی تیرے اوپر سے وار دیتی ہوں, زندگی سے گلا ہے اب بھی مجھے, کون سا تو ملا ہے اب بھی مجھے. واہ واہ. آج بھی پاس میرے رکھے ہیں تیرے لکھے ہوئے خطوط کے ہی, جو کبھی پیار کی کسی رو میں بہ کے تو نے کیے تھے دان مجھے. پھول گجرے وہ سب مہکتے ہیں, میرے کمرے میں رقص کرتے ہیں, بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ اب بھی آنکھیں میں پٹ پٹاتی ہوں. واہ. سارا دن سوچ سوچ کے تجھ کو نیند میں اب بھی بڑبڑاتی ہوں. واہ. عادتیں اب بھی پہلے جیسی ہیں, روتے روتے میں ہنس بھی پڑتی ہوں, ہنستے ہنستے میں رو بھی جاتی ہوں. بے خوابی بہت ستاتی ہے, یاد تیری ابھی بھی آتی ہے. خواب جو جاگتے میں دکھتے ہیں وہ ہی رہ رہ کے مجھ کو ڈستے ہیں. رات کے پچھلے پہر آج بھی جب بے سبب آنکھ میری کھلتی ہے, مجھ کو لگتا ہے تیرا سر ہے یہاں, بیٹھے بیٹھے یہ ٹانگ ہلتی ہے. خواب میں آج بھی وہیں خود کو روتی اکثر دکھائی دیتی ہوں, جس جگہ شام کو ٹہلتے تھے تجھ کو جا کے دہائی دیتی ہوں. آج بھی زندگی سے ہاری ہوں, آج بھی یار میں تمہاری ہوں. واہ. لوگ کہتے ہیں وقت گزرے گا, بھول جاؤ گی تم بھی گھاؤ کبھی, اتنے برسوں سے جل رہے ہیں جو
دل میں اس پیار کے علاوہ سبھی جانے وقت کیوں نہیں گزرتا ہے، میرے اندر کوئی سسکتا ہے، تیرے جانے سے کچھ نہیں بدلا، تجھ کو سوچوں تو اب بھی جیتی ہوں، زخم دل اب بھی چھپ کے سیتی ہوں، واہ یہ نہ سمجھو کہ روگ ہے مجھ کو، تیرے جانے کا سوگ ہے مجھ کو، اب بھی دکھ سکھ میں پہلے نمبر پر زندگی تیرا نام لیتی ہے، تجھ کو پاگل وہ یاد کب ہوگی جو تجھے سوچ سوچ جیتی ہے، تیرے جانے سے کچھ نہیں بدلا، ویسے زندہ ہوں لیکن ہوں مردہ۔ بہت اچھے خوبصورت نظم آپ نے پیش کی، اور یہ کبھی کبھی تو ایسا نہیں ہوتا، میں اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شاعر یا شاعرہ جو بھی لکھتا ہے وہ اس کا تجربہ ہو، بالکل کبھی کبھی وہ مشاہدات کی بنیاد پر بھی لکھتا ہے نا، تو اس پہ تو ہمیں بنیادی جو ایک نظم کی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ کوئی بھی سطر اس میں اضافی دکھائی نہیں دے رہی، ہر سطر دوسری سطر کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہوئی اور خوبصورت۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں تاجور کہ بنیادی طور پر اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ نظم کی شاعرہ ہیں یا غزل کی، تو آپ کیا کہیں گی؟ میں دونوں کی شاعرہ ہوں، مجھے لوگ نظموں کی شاعرہ کہتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں آپ کی نظمیں جو ہیں بہت فلو میں ہوتی ہیں، فلو میں، بالکل، اور میں غزلیں بھی لکھتی ہوں، لیکن مجھے نظم لکھنے سے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ کے لیے سہل کیا ہے، غزل کہنا یا نظم کہنا؟ آسان کیا لگتا ہے آپ کو؟ نظم کہنا۔ نظم کہنا آسان لگتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نظم میں ایک فلو ہوتا ہے اور ایک روانی ہوتی ہے اور ایک اس کی ایک بالکل، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے بہت آسانی سے آپ نظم کہہ لیتی ہیں، ہے نا، وہ چیز آپ کی نظموں میں دکھائی بھی دیتی ہے۔ یہ میں نے آٹا گوندتے روک کے چھوڑ کے نظم لکھی تھی پوری۔ واہ واہ، تو آپ نے جیسا کہ بتایا، اور یہ بڑی اچھا لگتا ہے کہ، اور ایسے ہی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صرف شاعرات کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں یا جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں وہ چھوڑ کر وہ جو ہے غزل کہہ رہی ہیں، شعراء کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ وہ اگر کوئی ٹیکنیکل شاعر ہے کسی فیلڈ میں، کوئی پائلٹ کی فیلڈ میں ہے کسی، تو وہ کام کو چھوڑ کے وہ پہلے مصرعے کو رقم کرتا ہے کہ یار یہ جلدی سے لکھ لوں کہ حافظے سے نہ نکل جائے، تو یہ سب کے ساتھ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تاجور بہت اچھی شاعری پیش کر رہی ہیں، اور میں پھر یہ چاہوں گا کہ ایک بار پھر درخواست کروں کہ مزید کچھ کلام عطا کیجیے۔ میں غزل سناتی ہوں؟ جی ضرور۔ اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے، بہت اچھے۔ اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے، کتنی ویران ہوں میں لوگ بتاتے ہیں مجھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے، ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے، ایک طرف میں کہ سب آزار ستاتے ہیں مجھے۔ بہت اچھے تاجور، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا، جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا، اتنے بے فیض کہ خود بجھ کے جلاتے ہیں مجھے، جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی، جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی، خواب میں ہاتھ پکڑ کر جو اٹھاتے ہیں مجھے۔ بہت اچھے، کیا کیفیت کو نظم کیا آپ نے، واہ واہ واہ۔ ہجر کے حبس میں بے جان محبت جذبے، ہجر کے حبس میں بے جان محبت جذبے، گھر کے پنکھے تلک احساس دلاتے ہیں مجھے، کیا کہنے۔ تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی، تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی، وہ نہیں ملتا بہت لوگ بلاتے ہیں مجھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے تاجور، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ کبھی کبھی یہ مواقع میسر آتے ہیں کہ کوئی اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہو، اور میں اب آپ سے پھر یہ درخواست گزاروں، اور آپ ایک نشست میں 2-3 چیزیں پیش کیجیے۔ تھینک یو۔ یہ بھی بہت لمبی غزل، میری غزلیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتا دوں۔ جی ضرور، جیسا آپ کو بہتر۔ گلاب چہرے ستارہ آنکھوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے،
واہ گلاب چہرے ستارہ آنکھوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ ہجرے آتش میں جل کے دیکھو تو راکھ سامان ہو چکا ہے. قدم قدم پر صدائیں دی پر سماعتیں بے اثر ہیں تیری. قدم قدم پر صدائیں دی پر سماعتیں بے اثر ہیں تیری کہ میرا احساس تیرے اندر سے اتنا بے جان ہو چکا ہے. واہ 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 واہ. تیرا زمانے کا ہی چلن ہے جو سامنے ہے وہی سجن ہے. تیرا زمانے کا ہی چلن ہے جو سامنے ہے وہی سجن ہے. مجھے خبر ہے تو کسی اور دل کا مہمان ہو چکا ہے. واہ. یہ بادلوں کا پون کا موسم کبھی تھا تیری پسند کا موسم. واہ. یہ بادلوں کا پون کا موسم کبھی تھا تیری پسند کا موسم. لگے ہے اب زہر خند سا موسم کہ دل جو ویران ہو چکا ہے. کیا کہنے. کبھی نہ تم نے مجھے منایا نہ ہاتھ تھاما گلے لگایا. کبھی نہ تم نے مجھے منایا نہ ہاتھ تھاما گلے لگایا. یہ بے نیازی رہی ہمیشہ کہ ہجر اعلان ہو چکا ہے. واہ. کبھی جو کہتے تھے جانے جاں ہو اسی سے ہی دل جو بدگماں ہو. کبھی جو کہتے تھے جانے جاں ہو اسی سے ہی دل جو بدگماں ہو. تو سمجھو کہ وہ نگار دل اب تمہارا انجان ہو چکا ہے. واہ. تمہارے در سے پلٹ رہی ہوں تمہارے ہاتھوں سے مٹ رہی ہوں. واہ. تمہارے در سے پلٹ رہی ہوں تمہارے ہاتھوں سے مٹ رہی ہوں. تمہارا سب سے جو رابطہ تھا وہ اور آسان ہو چکا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. خزاں رسیدہ ہوا ہے جیون ہزار شکوے رقم ہے دل پر. خزاں رسیدہ ہوا ہے جیون ہزار شکوے رقم ہے دل پر. جو آنکھ روتی تھی غم میں تیرے اب اس کا درمان ہو چکا ہے. بہت اچھے تاجر. واہ. یہ اب جو شعر پڑھ رہی ہوں مجھے پرسنلی پسند ہے. اچھا ضرور. ابھی بھی ویسی ہی سر پھری ہوں میں بات تیرے نہیں مری ہوں. واہ. ابھی بھی ویسی ہی سر پھری ہوں میں بات تیرے نہیں مری ہوں. جلا کے پھینکا ہے وہ فسانہ تو جس کا عنوان ہو چکا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تجھے بھی درپیش رت جگہ ہے مجھے بھی شب کو سکون نہیں ہے. تجھے بھی درپیش رت جگہ ہے مجھے بھی شب کو سکون نہیں ہے. تمہاری آہٹ کو سننے والا یہ جسم بے جان ہو چکا ہے. بہت اچھے تاجر بہت اچھے. میں اب بھی سوتے میں تاجور یوں اسی کو اپنا پکارتی ہوں. بہت اچھے. میں اب بھی سوتے میں تاجور یوں اسی کو اپنا پکارتی ہوں کہ جس کی بے اعتنائیوں پر سکون قربان ہو چکا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں تاجور. آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ تاجور شکیل خوبصورت گفتگو فرما رہی تھیں. خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعت اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہی تھیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تاجور شکیل کو زحمت کلام دیں گے. لگا کہ تجھ کو گلے کھل کے مجھ کو رونا تھا. واہ. ہزار بار وہی بات میں کروں کب تک. ہزار بار وہی بات میں کروں کب تک کہ میں بھی تھک سی گئی تھی اسے بھی سونا تھا. واہ. مذاکرات ہمارے بھلے چلے برسوں. مذاکرات ہمارے بھلے چلے برسوں یہ بوجھ عہد وفا کا مجھی کو ڈھونا تھا. بہت اچھے. یوں وحشتوں سے گزارا کہاں ہوا ہے مگر. یوں وحشتوں سے گزارا کہاں ہوا ہے مگر میرے رفیق مقدر نے تجھ کو کھونا تھا. کیا کہنے کیا کہنے. اکیلے کیسے گزارا پہاڑ سا جیون. اکیلے کیسے گزارا پہاڑ سا جیون وفا کے کھیل میں دل سے تو ہاتھ دھونا تھا. کیا کہنے کیا کہنے. خوبصورت خوبصورت. اب ہم ایسا ہے تاجور کے پروگرام کے اختتام کی جانب ہم پہنچ چکے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ کلام جو آپ دل سے چاہتی ہوں پیش کرنا بزم شاعری میں تو وہ بھی ضرور آخر میں پیش کر دیجیے. نظم دسمبر. مجھے دل سے بھلا کر بھی اگر وہ خوش کہیں پر ہے. مجھے دل سے بھلا کر بھی اگر وہ خوش کہیں پر ہے تو وہ بس خوش رہے ہمدم. اسے سکھ ہی ملے مولا نہ اس کی آنکھ میں نم ہو نہ اس کے روبرو غم ہو. نہ وہ محروم چاہت ہو نہ وہ مضروب الفت ہو. اسے ہستی کی راہوں میں ملے انبار کی صورت
محبت یار کی صورت. بہت اچھے. مگر مالک ہے عرض اتنی، مگر مالک ہے عرض اتنی، اسے بس اس کے جیسوں سے ہمیشہ دور ہی رکھنا. کوئی دھوکہ نہ دے ڈالے، کوئی دل نہ دکھا ڈالے، کہ جس پہ ہو یقین اس کو وہی آنکھوں میں نم ڈالے. تو اس کو یاد آ جائے کہ اس دنیا کے میلے میں وہ جس کو چھوڑ آیا تھا وہ لڑکی ہار نہ جائے. بڑا ظالم مہینہ ہے، دسمبر مار نہ جائے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شاندار کلام پیش کر رہی ہیں آپ. مجھے دکھ ہے زمانے کا بھروسہ ٹوٹ جانے کا. واہ. مجھے دکھ ہے زمانے کا بھروسہ ٹوٹ جانے کا، اسے کیوں شرمساری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. آہا. بھرم بس کھو گیا اس کا، زیاں کیا ہو گیا اس کا. واہ. بھرم بس کھو گیا اس کا، زیاں کیا ہو گیا اس کا، اسے کیوں بے قراری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. واہ. محبت ذوق ہے کہ شوق ہے کہ دوش ہے کیا ہے. واہ. محبت ذوق ہے کہ دوش ہے کہ شوق ہے کیا ہے، کیا افسانہ نگاری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. مقدمہ ہم نے ہارا ہے یا اب میدان تمہارا ہے. مقدمہ ہم نے ہارا ہے یا اب میدان تمہارا ہے، یہ بازی کس نے ماری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. ملن جب کہ زمینی تھا بچھڑنا بھی یقینی تھا. آہا. ملن جب کہ زمینی تھا بچھڑنا بھی یقینی تھا، تو کیوں پھر رشک باری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. رفاقت عمر کی چاہے کوئی بس دل لگی چاہے. رفاقت عمر کی چاہے کوئی بس دل لگی چاہے، کسی پر عشق بھاری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. میرے موجود لمحوں کو تیرے فردا سے کیا رشتہ، میرے موجود لمحوں کو تیرے فردا سے کیا رشتہ، حقیقت سے فراری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. کہیں کلیاں ہیں دامن میں مہکتے پھول ہیں بن میں، کہیں کلیاں ہیں دامن میں مہکتے پھول ہیں بن میں، کہیں پہ آہوزاری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. ابھی پورا نہیں تھیسس ابھی ہے تجزیہ باقی. واہ. ابھی پورا نہیں تھیسس ابھی ہے تجزیہ باقی، ابھی تک بس خواری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. جو حرف معتبر کی ہیں وہ غزلیں تاجور کی ہیں. بہت اچھے. جو حرف معتبر کی ہیں وہ غزلیں تاجور کی ہیں، یہ کار تاجداری ہے ابھی تحقیق جاری ہے. بہت اچھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ تاجور، آپ بزم شاعری میں تشریف لائیں، بزم شاعری کا حصہ بنی، اور جس قدر خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ بزم شاعری میں آئیں اور کلام پیش کریں. ناظرین کرام، جن کا کلام آپ نے سماعت کیا یہ تھیں تاجور شکیل. خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. میں ذاتی طور پر آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بزم شاعری کا مقصد، اس پروگرام کا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ حوصلے بڑھانا ہے. ہمیں آنے والوں کو راستے بنا کر دینا ہے، ان کی پذیرائی کرنی ہے، ان کی کاوشات کو سراہنا ہے، ان کے حوصلے بڑھانے ہیں کہ وہ گھر سے جب باہر نکلیں تو انہیں ایک اچھا ماحول ملے. اور ہر وہ شاعرہ، ہر وہ شاعر جو تازہ کار ہے، جو اس سمت آنا چاہ رہا ہے، ہمیں ان کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم قطعاً ایسا نہیں ہے کہ تاجور شکیل جو ہیں وہ انہوں نے کہیں کل شاعری شروع کی ہے یا کوئی 1 سال پہلے کی ہے، جیسا کہ انہوں نے آپ کے علم میں لائیں کہ وہ گزشتہ 20 برس سے اپنی کاوشات جاری رکھے ہوئے اور ادب تخلیق کر رہے ہیں. تو میں یہی بات آپ کی سماعت تک لانا چاہتا تھا کہ خواہ کہ انہوں نے مشاعروں میں شرکت کچھ ہی برس قبل شروع کی ہے، تو ہر آنے والے کا احترام کیجیے، ان کے حوصلے بڑھائیں، ان کی پذیرائی کیجیے، تاکہ وہ اور بہتر انداز سے آپ کی سماعتوں تک خوبصورت کلام منتقل کر سکیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.